قابل احترام بھائیوں اور بزرگوں، جو پارلیمانی الیکشن ہوا ہے اس کے تناظر میں نے آپ کو اسی جگہ چند باتیں بتائی تھیں۔ ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ مسلمانوں نے اس مرتبہ جس سیاسی شعور کا اتحاد و اتفاق کا ثبوت دیا ہے اور جس طرح انہوں نے فرقہ پرست طاقتوں کا راستہ روکنے کی کوشش کی ہے، علماء نے، دانشوران قوم و ملت نے، ملک اور ملت کی فکر رکھنے والے لوگوں نے جس طرح مسلمانوں کو ایک رخ دیا اور مسلمانوں نے ان کی ہدایتوں پر عمل کیا، اس چیز نے مسلمانوں کا جو کھویا ہوا سیاسی وقار تھا اسے واپس دلانے اور مسلمانوں کے سیاسی شعور کی اہمیت واضح کرنے میں بڑا کردار ادا کیا ہے۔ اس وقت نتائج سامنے نہیں آئے تھے، لیکن ملک کی صورتحال کے پیش نظر یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ مسلمانوں نے جس خاموشی کے ساتھ، جس اتحاد و اتفاق کے ساتھ، جس محنت اور کاوش کے ساتھ انتخابات میں حصہ لیا ہے، اس کے بہتر سے بہتر نتائج سامنے آ کر رہیں گے انشاءاللہ۔ اب جب کہ نتائج سامنے آ چکے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ مسلمان جن کے بارے میں مین اسٹریم میڈیا یہ بات پھیلانے میں تقریباً کامیاب ہو چکا تھا کہ ان کا کوئی وزن نہیں ہے، ان کے پاس کوئی سیاسی شعور نہیں ہے، انہیں جو چاہتا ہے استعمال کر لیتا ہے۔ 2014 کے بعد سے لے کر 10 سال کی مدت میں مسلمانوں کے بارے میں یہ باور کرا دیا گیا کہ ان کے ووٹ کا کوئی اثر نہیں ہے، انہیں امیدوار بنانے کی یا انہیں سیاسی میدان میں اہمیت دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ برملا یہ کہتے تھے کہ ہمیں مسلمانوں کے ووٹ کی کوئی ضرورت نہیں۔ لوگ یہ کہتے تھے کہ اگر یہ ہم کو ووٹ نہ بھی دیں تو ہمیں کون شکست دے سکتا ہے، ہمیں کون ہرا سکتا ہے۔ لیکن آج آپ دیکھیں سارے ملک میں ہم نہیں، تجزیہ نگار کہہ رہے ہیں، میڈیا کے لوگ کہہ رہے ہیں، نیشنل چینلوں پر آپ خبریں دیکھیں، لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں نے جس سیاسی شعور کا ثبوت دیا، جو نتائج آئے ہیں وہ مسلمانوں کے اسی سیاسی شعور اور اتحاد و اتفاق کا نتیجہ ہے۔ جو لوگ یہ کہتے تھے کہ ہمیں مسلمانوں کے ووٹ کی ضرورت نہیں ہے، آپ اخبارات میں دیکھیے ہماری ریاست میں جو فرقہ پرست پارٹی کو شکست ہوئی ہے اس کے اعلیٰ عہدیداران کا، ہمارے کسی ریاست کے نائب وزیر اعلیٰ کا بیان آیا ہوا ہے کہ ہم اپنی پارٹی کے متعلق مسلمانوں کی غلط فہمیاں دور نہیں کر سکے، اس کی وجہ سے ہم کو شکست ہوئی ہے۔ یو پی میں مایاوتی کہہ رہی ہے کہ مسلمانوں نے ہم کو ووٹ نہیں دیا اس لیے ہم ہار گئے ہیں۔ نیشنل میڈیا کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت کو بچانے کے لیے مسلمانوں نے جو کردار ادا کیا ہے وہ زمانے تک بھلایا نہیں جا سکے گا۔ آپ غور کیجئے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو کل تک یہ کہہ رہے تھے کہ مسلمانوں کا کوئی سیاسی وزن نہیں ہے، مسلمانوں کے پاس کوئی سیاسی شعور نہیں ہے، ان کے اندر اتحاد فکر و عمل نہیں ہے، وہ بھیڑ کی طرح کسی کے بھی پیچھے چلنے لگ جاتے ہیں، وہ دوست دشمن کی تفریق نہیں کر پاتے ہیں،
وہ یہ نہیں جانتے ہیں کہ کدھر جانا ہے اور کدھر نہیں جانا ہے. لیکن آج منظرنامہ بالکل بدلا ہوا ہے. جس کو دیکھیے اس کی زبان پر مسلمانوں کا نام ہے. جس کو دیکھیے وہ مسلمانوں کے جذبے اور حوصلے کی تعریف کر رہا ہے. نیشنل میڈیا کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح برقع پوش عورتیں اتنی بڑی تعداد میں نکلیں، سخت گرمی کے باوجود اپنے گھروں سے باہر آئیں، گھنٹوں تک قطاروں میں لگی رہیں، لیکن انہوں نے یہ گوارا نہیں کیا کہ اپنے جمہوری حق کا استعمال نہ کریں. انہوں نے ہر قیمت پر ووٹ کی طاقت کو استعمال کیا اور یک طرفہ طریقے پر استعمال کیا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ چیز ملک کے سامنے آئی ہے جس کا وہم و گمان کسی کو نہیں تھا. کون یہ تصور کر سکتا تھا کہ اربوں روپے خرچ کرنے کے بعد، اتنا ہنگامہ کرنے کے باوجود، بابری مسجد کی جگہ رام مندر کی تعمیر کے باوجود، الیکشن سے تھوڑے دنوں پہلے اتنے بڑے پیمانے پر اس رام مندر کے افتتاح کرنے اور اس کے نام پر پورے ملک میں تماشا کرنے کے باوجود فرقہ پرست پارٹی کو اسی ایودھیا سے جہاں رام مندر تعمیر کیا گیا ہے شکست ہو جائے گی. اب تک وہ اس پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. منہ بھر بھر کر لوگ اپنے ہی لوگوں کو گالیاں دے رہے ہیں، اپنے ہی لوگوں کو اس کا دوشی ٹھہرا رہے ہیں. اور یہ بات بھی بڑی حوصلہ افزا ہے کہ ملک نے نفرت کی سیاست کو نکار دیا ہے. ملک نے یہ بتا دیا ہے کہ اس ملک کا اصل خمیر محبت اور صلح و آشتی کا ہے. آپ زیادہ دیر تک اسے نفرت کے نشے میں نہیں رکھ سکتے. آپ ہندو مسلم کر کے اپنی سیاست کی دکان کو چمکا نہیں سکتے. ملک نے بتا دیا کہ کس راستے پر ملک کے لوگ جا رہے ہیں. ہم نہیں، اس ملک کے انصاف پسند برادران وطن نے، ملک کی سالمیت پر یقین رکھنے والوں نے، ملک کو آگے لے جانے کا جذبہ رکھنے والوں نے یہ بتا دیا کہ ملک کیا چاہتا ہے. وہ اس وقت موضوع نہیں ہے. کسی اور وقت میں اس پر تفصیل سے گفتگو کر سکتا ہوں، لیکن مجھے اس وقت جو بات عرض کرنی ہے وہ اتنی بات ہے کہ جو مسلمانوں کا رویہ سامنے آیا ہے، اس کے نتیجے میں مسلمانوں کی سیاسی سوجھ بوجھ کا جو نقش قائم ہوا ہے، مسلمانوں کے اتحاد و اتفاق کی طاقت کا اور قوت کا جو مظاہرہ ہوا ہے، ہمارے لیے، آپ کے لیے یہ نہایت خوشائن بات ہے، حوصلہ افزا بات ہے. اور اس طرح کی باتوں کو اس لیے بیان کرنا چاہیے تاکہ مسلمانوں کو یہ احساس رہے کہ اگر ہم میں ہزار خامیاں ہیں تو بہت سی خوبیاں بھی ہیں. اللہ نے اس امت میں بڑی قوت رکھی ہے، اللہ نے اس امت میں بڑی طاقت رکھی ہے. یہ امت کچھ دیر کے لیے سو تو سکتی ہے، مر نہیں سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے غلبہ اور آخر کار فتح و نصرت اسی امت کے لیے لکھ دی ہے. حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بشر هذه الامة بالثناء والرفعة والدین والنصر والتمکین فی الارض. اس امت کو بشارت دے دو کہ اس کے لیے بلند مرتبہ ہے، اس کے لیے عزت اور سرخروئی ہے، اس کے لیے دین کے قیام اور جماؤ کا فیصلہ ہے، اس کے لیے اللہ کی طرف سے نصرت کا وعدہ ہے. والتمکین فی الارض، اور اس بات کی بھی بشارت دو کہ اللہ نے ان کے لیے زمین میں قائم رہنا، زمین میں ٹھہراؤ، زمین میں جماؤ ان کے لیے لکھ دیا ہے. والتمکین فی الارض. حدیث پاک میں یہ بات بھی آئی ہے، اور کیسی حوصلہ افزا ہے یہ بات. حضور نے فرمایا، ان اللہ زوالی الارض، اللہ نے زمین کو میرے سامنے سمیٹ کر دکھا دیا. فرأیت مشارقها ومغاربها، میں نے مشرق مغرب سب دیکھا. وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا. حضور فرما رہے ہیں
کہ میں نے جتنا حصہ زمین کا دیکھا ہے میری امت کی بادشاہت اس سارے حصے پر قائم ہو کر رہے گی۔ آپ غور کیجیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اگر یہ امت صحیح راستے پر چلے گی، ایمان و یقین کو اپنائے گی، تو اللہ تعالیٰ صرف آخرت میں کامیابی نہیں دے گا، اللہ تعالیٰ روئے زمین پر بھی ان کو اقتدار عطا کرے گا، ان کو قوت نصیب فرمائے گا۔ آپ یاد کیجئے، خندق کی لڑائی کا موقع ہے، ایسا سخت مارکا ہے کہ مسلمان پریشان ہو چکے ہیں، ہر طرف سے لوگ یلغار کر کے آ گئے تھے، سارا عرب متحدہ طاقت لے کر آیا تھا کہ اسلام کا چراغ گل کر دینا ہے۔ اس کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں۔ آپ قرآن میں پڑھیے، اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون، کہ جب دشمن تمہارے اوپر سے، تمہارے نیچے سے، ہر طرف سے آ گئے اور تمہارے کلیجے منہ کو آنے لگے، تمہاری آنکھیں پتھرا گئیں اور تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے، یعنی جو کمزور ایمان والے تھے وہ غلط خیالات اور وہم و گمان میں پڑ گئے۔ ہنالک ابتلی المؤمنون، اس وقت مسلمانوں کی آزمائش ہوئی، وزلزلوا زلزالا شدیدا، اور ان کو ہلا کر رکھ دیا گیا۔ یہ قرآن نے اس کا منظر کھینچا ہے، اس کی عکاسی کی ہے کہ کیسے سخت خوف کا عالم تھا، بھوک کی شدت کا عالم یہ ہے کہ صحابہ کرام کو کھانے کے لیے کچھ نہیں مل رہا ہے، لوگوں نے پیٹ پر پتھر باندھ لیے ہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شکم مبارک پر 2 پتھر باندھ رکھے ہیں۔ ایسی سخت ترین خوف و ہراس کی کیفیت ہے کہ اس وقت کوئی تسلی دینے والا، کوئی پشت پناہی کرنے والا موجود نہیں ہے۔ اپنے دفاع کے لیے خندق کھودنی پڑی تاکہ دشمن مدینے میں داخل نہ ہو، مقابلہ کرنے کی قوت نہیں تھی، دفاع کے لیے خندق کھودی گئی تھی۔ آپ غور کیجئے، ایسی سخت صورتحال میں جب خندق کھودی جا رہی تھی، یہ حصہ دھیان سے سنیے، جب خندق کھودی جا رہی تھی ایک بڑی چٹان آ گئی، صحابہ نے اس کو توڑنے کی کوشش کی، وہ کسی سے ٹوٹتی نہیں تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی کہ چٹان آ گئی ہے اور وہ کسی کے توڑے نہیں ٹوٹ رہی ہے۔ آپ خود تشریف لائے، آپ نے اپنے دست مبارک میں کدال لی، آپ نے اس چٹان کے اوپر وار کیا، جب لوہا چٹان سے پتھر سے ٹکرایا تو اس میں سے چنگاری اٹھی، ایک ٹکڑا اس کا ٹوٹ گیا اور چنگاری اٹھی۔ غور کر لیجئے، سارا عرب مقابلے میں آیا ہوا ہے، فقر و فاقے کا یہ عالم ہے کہ پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے ہیں، بظاہر کوئی مددگار نہیں ہے، لیکن اس وقت خندق کھودتے ہوئے، اس چٹان پر وار کرتے ہوئے جب چنگاری اٹھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، آپ نے فرمایا ان چنگاریوں کی روشنی میں مجھ کو دکھایا گیا ہے کہ روم کی سلطنت فتح کر دی جائے گی، روم فتح ہوگا۔ اس زمانے کی سپر پاور طاقت تھی روم کی سلطنت، 2 سپر پاور طاقتیں تھیں اس زمانے میں، ایک روم کی سلطنت، دوسرے ایران کی سلطنت۔ آپ نے اس سخت فاقے کے عالم میں، پریشانی کے عالم میں فرمایا کہ سلطنت روم فتح کر دی جائے گی۔ پھر آپ نے دوسری مرتبہ وار کیا، پھر چنگاری اٹھی، آپ نے فرمایا اس کی روشنی میں مجھ کو دکھایا گیا کہ ایران فتح کر دیا جائے گا، یعنی دوسری سپر پاور طاقت وہ بھی ٹوٹے گی، تمہارے قدموں میں آئے گی۔ پھر آپ نے تیسری مرتبہ وار کیا، آپ نے اس وقت فرمایا یمن بھی فتح کر دیا جائے گا۔ آپ غور کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس ایمان و یقین کے ساتھ امت کو بشارت دے رہے ہیں، اس وقت بشارت دے رہے ہیں کہ جب بظاہر کوئی مدد کے اسباب موجود نہیں ہیں، کوئی یقین نہیں کر سکتا کہ ایسی صورتحال پیش آئے گی، لیکن حضور خبر دے رہے ہیں اور دنیا نے دیکھا کہ آپ نے جو خبر دی تھی وہ من و عن پوری ہو کر رہی۔ ایران بھی فتح ہوا، روم بھی فتح ہوا،
ملک یمن بھی مسلمانوں کے قبضے میں آیا. آدھی سے زائد دنیا کے اوپر حضرت عمر کے زمانے میں خلافت قائم ہوئی, اسلام کا علم اور پرچم لہرایا. 22 لاکھ مربع میل پر مسلمانوں کی حکمرانی قائم تھی جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین تھے, امیر المومنین تھے. 22 لاکھ مربع میل پر حکومت قائم ہے. آدھی سے زائد دنیا پر اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا. اور ایک انگریز مستشرق نے لکھا ہے کہ اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ 10 برس اور زندہ رہ جاتے تو ساری دنیا پر اسلام کا پرچم لہراتا. آپ سوچئے کہ جو وعدے کیے گئے تھے وہ وعدے پورے ہوئے, جو بشارتیں دی گئی تھیں وہ بشارتیں پوری ہوئیں. اللہ نے آپ کے لیے, ہمارے لیے, اس امت کے لیے سربلندی لکھی ہے. شرط یہ ہے کہ ہم اللہ کے دین کی طرف لوٹیں. شرط یہ ہے کہ ہمارے اندر اجتماعی شعور پیدا ہو. شرط یہ ہے کہ ہمارے اندر ملت کو آگے بڑھانے کا جذبہ پیدا ہو. اپنے لیے جینا, صرف اپنے مفادات کی فکر کرنا, یہ مسلمان کے لیے جینے کا طریقہ نہیں ہونا چاہیے. ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ ہم اللہ کے دین کی طرف لوٹیں. اللہ کے دین میں کامیابی مضمر ہے. آپ دیکھیے, یہ دین کی ہدایت ہے کہ آپ اپنی ملت کے لیے کھڑے ہو جائیں. آپ نے صرف ایک ہدایت پر عمل کیا, آپ نے صرف ایک اصول پر عمل کیا. اس کا نتیجہ آپ دیکھیے کہ سارے ملک میں آپ کے بارے میں جو منفی پروپیگنڈا تھا وہ پوری عمارت ایک دم سے نیچے آ گئی. ایک دم سے آپ کی شبیہ پورے ملک میں بہتر ہوئی. دنیا بھر میں آپ کے اس جذبے کی ستائش کی جا رہی ہے. ملک کے لوگ, وہ جو کل تک منہ بھر بھر کر آپ کو برا کہتے تھے, آج آپ کی تعریف کرنے پر مجبور ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اللہ کی ہدایت پر عمل کیا. آپ نے قرآن کی اس نصیحت پر عمل کیا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. ایک راستے پر چلو, ایک ہو جاؤ, آپس میں انتشار کی کیفیت نہ پیدا کرو. لوگوں نے بہت چاہا, خود مسلمانوں میں سے کچھ بے ضمیر لوگوں نے کوششیں کی کہ مسلمانوں کی رائے تبدیل ہو, مسلمانوں کا اتحاد فکر و عمل تبدیل ہو, مسلمان ان کو بھی ووٹ دے دیں, ان کو بھی ووٹ دے دیں تاکہ ان کے ووٹ تقسیم ہو جائیں. لیکن مسلمانوں نے ایک رخ جو طے کر لیا اسی کے مطابق عمل کیا. نہ انہوں نے اپنی رشتہ داری دیکھی, نہ انہوں نے اپنے تعلقات دیکھے. انہوں نے دیکھا تو صرف یہ دیکھا کہ ہمیں اس وقت اپنی ملت اور ملک کو بچانے کے لیے فرقہ پرست طاقتوں کا راستہ روکنا ہے. یہ ہے وہ چیز جو قوموں کو آگے بڑھاتی ہے, جو ملتوں کو زندگی بخشتی ہے. آپ نے ایک ہدایت پر عمل کیا, اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے. آپ دیکھ لیجئے اس وقت فلسطین میں جو دردناک مظالم ڈھائے جا رہے ہیں, جس طرح وہ اللہ کے دین پر, اللہ تعالیٰ کی ہدایتوں پر جمے ہوئے ہیں, اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ, ہم دنیا کے مسلم ملک اگر ان کے حق میں آواز نہ اٹھائیں تب بھی دنیا کے غیر مسلم لوگ, دنیا کی وہ طاقتیں جن کا اسلام سے کچھ لینا دینا نہیں, وہ ان کے حق میں آواز اٹھا رہے ہیں. وہ لوگ آگے بڑھ کر کہہ رہے ہیں, وہ ان کے سلسلے میں احتجاج کر رہے ہیں. امریکہ اور یورپ کی یونیورسٹیز میں نوجوان لڑکے لڑکیاں تعلیم گاہوں سے باہر نکل آئے ہیں, کلاسوں سے باہر نکل آئے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک یہ ظلم نہیں روکا جائے گا ہم بھی نہیں پڑھیں گے, ہم تعلیم حاصل نہیں کریں گے, ہم یونیورسٹی چلنے نہیں دیں گے, ہم اس تعلیمی ادارے میں تعلیمی نظام آگے نہیں بڑھنے دیں گے. ان کو کیا ضرورت پڑی ہے؟ لیکن وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ قوم اپنے حقوق کے لیے, اپنے ملک کے لیے, اپنے دین کے لیے کوشش کر رہی ہے اور ان کو مظالم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, اس لیے ان کے حق میں آواز بلند کی جا رہی ہے. آپ دیکھیے دنیا میں اگر آج فلسطینی مسلمانوں کے حقوق کی بات وہ لوگ کر رہے ہیں جو ہمارے ہم مذہب نہیں ہیں, تو یہ ان قربانیوں کا نتیجہ ہے جو فلسطین کے مسلمان دے رہے ہیں. یہ اس جذبے اور حوصلے کی وجہ سے ہے جو اللہ نے ان کے اندر رکھا ہے. میرے بھائیوں, یہ جو صورتحال اس ملک میں پیدا ہوئی ہے ہمیں اسے قائم رکھنا چاہیے. اقتدار کی تبدیلی پیش نظر ہے, ہو سکتا ہے کہ دوسرے کسی اتحاد کی حکومت قائم ہو, اور جب کبھی ایسا ہوتا ہے مسلمانوں میں سے پھر لالچی اور مفاد پرست قسم کے لوگ ایسی جگہوں پر جاتے ہیں, مسلمانوں کی اجتماعیت کا سودا کرتے ہیں. ہمیں چوکنا رہنا چاہیے, ہمیں فکر مند رہنا چاہیے,
اور اس سب سے آگے بڑھ کر ایک بات کہتا ہوں کہ آپ نے دین کی ایک ہدایت پر عمل کیا تو اللہ نے اس کا یہ نتیجہ ظاہر کیا. غور کر لیجئے کہ اگر ہم دین کی ساری ہدایتوں پر عمل کریں تو اللہ تعالی ہمیں کیسی نصرت عطا کرے گا. آپ یقین مانیے اقتدار ان کا قائم ہو یا ان کا قائم ہو, اس میں آپ کی کامیابی نہیں ہے. آپ کی کامیابی اللہ کے دین پر عمل میں ہے. آپ کی کامیابی اللہ تعالیٰ کی شریعت کے احکامات کو زندگی میں لانے میں ہے. 100% اللہ کے دین پر عمل کیجیے. اللہ تعالیٰ کی ساری ہدایتوں کو اپنی زندگی میں لائیے. گناہوں اور معصیتوں کو چھوڑ دیجیے. جو چیز آج اس ملت کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا رہی ہے وہ ہمارے آپ کے گناہ ہیں, ہماری آپ کی نافرمانیاں ہیں, ہماری آپ کی معصیتیں ہیں, ہمارے آپ کے عصیان اور سرکشی کے کام ہیں. ہمارے نوجوانوں کو دیکھیے کس طرح وہ گناہ اور نافرمانی میں مبتلا ہیں. آپ دیکھیے کس طرح وہ اپنی جوانی کی قوتوں کو غیر ضروری چیزوں میں یا معصیت اور نافرمانی کی چیزوں میں برباد کر رہے ہیں. کبھی آپ نے سنا تھا کہ اس قدر قتل ہمارے شہر میں ہو, خودکشی کی وارداتیں ہوں, نشہ جو اپنے عروج کو پہنچا ہوا ہے. کبھی آپ نے سنا کہ ہمارے شہر میں چھوٹے چھوٹے بچے اس طرح نشے کے عادی ہو جائیں؟ لیکن آج یہ ہو رہا ہے اور یہ چیز ہماری نسل کو تباہ کر دے گی. یہ چیز ہمارے مستقبل کو جو روشن نظر آ رہا ہے تاریک کر دے گی. آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ جب کبھی مسلمانوں میں سرکشی اور عصیان و طغیان کی کثرت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی مدد ان سے اٹھا لی جاتی ہے. حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے گورنروں کو خط لکھتے تھے, اس میں یہ تحریر فرماتے تھے, لوگوں سن لو, لوگوں سن لو, گورنروں کو کہہ رہے ہیں, عاملوں کو, حکام کو کہہ رہے ہیں, سن لو, ہمارا غلبہ ہمارے دشمنوں پر ہماری تعداد کی وجہ سے نہیں ہے, ہمارے اسلحے اور لشکر کی وجہ سے نہیں ہے, ہمارا غلبہ ایمان اور اچھے عمل کی وجہ سے ہے. جب گناہ میں وہ اور ہم برابر ہو جائیں گے, یعنی ہمارے دشمن اور ہم نافرمانی کے سلسلے میں برابر ہو جائیں گے تو اللہ کی مدد ہم سے اٹھا لی جائے گی, پھر ظالموں کو اللہ ہم پر مسلط کر دے گا. سمجھ لیجئے, یہ بات گرہ سے باندھ لیجئے کہ ہمارے لیے کامیابی اللہ کے دین میں ہے. اگر نافرمانی اور سرکشی ہماری زندگی میں ہے توبہ کریں, اللہ کی طرف رجوع کریں. بنی اسرائیل کے ایک عبادت گزار کے بارے میں ہے کہ 40 برس تک اس نے اللہ کی عبادت کی, پھر غفلت کا شکار ہو گیا اور گناہ میں پڑ گیا. 40 سال تک نافرمانی اور گناہ کے کام کرتا رہا. ایک دن اسی غفلت اور معصیت کے دور میں اس نے آئینہ دیکھا, نظر آیا کہ سر کے اور داڑھی کے بال سفید ہو رہے ہیں. اچانک دل میں احساس جاگا, غفلت دور ہوئی, اللہ کی طرف رغبت ہوئی, آنکھوں سے آنسو بہ پڑے. اس نے اپنی موت کو قریب پا کر, اپنی موت کو قریب محسوس کر کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اللہ 40 سال تک میں نے تیری عبادت کی, تیرا حکم مانا, تیرے آگے جھکتا رہا, تجھ سے مانگتا رہا, پھر میں غافل ہو گیا, شیطان نے مجھ کو بہکا دیا. 40 سال تک میں تیرا حکم توڑتا رہا, نافرمانی اور گناہ کرتا رہا. اب کیا میرے لیے توبہ کا کوئی راستہ ہے؟ فَهَلِّ مِن تَوْبَةٍ, اللہ توبہ کا کوئی راستہ میرے لیے ہے؟ جب اس نے یہ بات کہی تو غیب سے ایک آواز سنائی دی, ارشاد ہوا, اطعتنا فقربناک وعصیتنا فامہلناک فإن رجعت الینا قبلناک, کہ تم نے ہماری اطاعت کی, ہم نے تم کو اپنے سے قریب کر لیا, تم نے ہماری نافرمانی کی, ہم نے تم کو مہلت دی, اگر اب پھر ہماری طرف لوٹ کر آؤ گے تو ہم تم کو قبول کریں گے, تمہارے اعمال کو قبول کریں گے, تمہاری توبہ قبول کریں گے. خدا کی شان رحمت دیکھیے, تو نے ہماری اطاعت کی, ہم نے تجھ کو نزدیکی عطا کی, تو نے ہماری نافرمانی کی, ہم نے تجھ کو مہلت دی, سزا میں عذاب میں مبتلا نہیں کیا. پھر اگر تو اب لوٹ کر آئے گا, دروازہ کھلا ہوا ہے, توبہ کا رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے, یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ, اے وہ لوگوں جنہوں نے اپنے آپ پر گناہ کر کے ظلم کر لیا, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ, لوٹ آؤ. ان اللہ یغفر الذنوب
الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. وهو الذی يقبل التوبة عن عباده، قرآن کہہ رہا ہے اللہ وہ ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، گناہوں کو مٹا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ تو اعلان کر رہا ہے کہ آؤ لوٹ کر میری شان رحمت کی طرف آؤ، آؤ توبہ کا دروازہ تمہارے لیے کھلا ہوا ہے، آؤ میری رحمت کا دروازہ تمہارے لیے کھلا ہوا ہے. اگر اب بھی ہم اللہ کی طرف رجوع نہ کریں، اگر اب بھی ہم 100% اللہ کے دین پر چلنے کا عزم نہ کریں، اگر اب بھی ہم اللہ کی ہدایتوں پر عمل نہ کریں، ہم سے بڑھ کر محروم کون ہوگا؟ ہم سے بڑھ کر اپنے آپ کو نقصان پہنچانے والا کون ہوگا؟ میرے بھائیوں، ملک کی اس بدلی ہوئی صورتحال میں اللہ کا، اس کی کتاب کا، اس کے پیغمبر کا ہمارے لیے یہی پیغام ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ جائیں، رجوع کریں، 100% اللہ کے دین پر عمل کریں، اپنے اتحاد و اتفاق کو ہر قیمت پر قائم رکھیں، مفادات کے راستے پر نہ جائیں، اپنی ملت کو آگے بڑھانے اور ملک و ملت کی تعمیر کے لیے آگے بڑھیں، تب ہم کامیاب ہوں گے. ہماری کامیابی اللہ کے دین پر عمل میں ہے، ہماری کامیابی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل میں ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب